اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحات کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں منگل کو طلب کر لیا۔ احمد فرحات کی اہلیہ کی درخواست پر جسٹس محسن اختر قیانی نے سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، یہ کیا بندے اور تمام تر جو ڈالے بھیجے بندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وزراء و وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ اتنا آسان ہے کہ کیا بندے اور ڈالا بھیجا اور بندے اٹھا لیے۔ وزیر اعظم کے بعد ساری کیبنٹ کو بلایا جائے گا، پھر ادھر بیٹھ کر فیصلہ کرواؤں گا۔ یہ اغوا برائے تاوان سے بڑا جرم ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس۔ کہا محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف قانون کا راستہ لینے دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب ان کی اہلیہ کو کال نہیں کروانی۔ عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت۔ آپ نے سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا۔ عدالت کا ایس ایس پی آپریشن سے استفسار۔ ابھی سپلیمنٹری بیان لیا ہے، ایس ایس پی آپریشنز کا جواب۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا منگل کو سیکٹر کمانڈر کا بیان آ جانا چاہیے۔ کیا کوئی سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے؟ سب کو ان کی اوقات میں رہنے دیں، ملک ان کے بغیر بھی چل جائے گا۔ جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس۔ عدالت نے کیس کی سماعت منگل کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دی۔ احمد فرحات کی اہلیہ کے وکیل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ گزشتہ ہفتے سے احمد فرحات اسلام آباد اپنے گھر کے باہر سے لاپتہ ہیں۔ سماجی کارکن آمنہ مسعود جنجوعہ اور احمد فرحات کی فیملی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحات کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں منگل کو طلب کر دیا۔ احمد فرحات کی اہلیہ کی درخواست پر جسٹس محسن اختر قیانی نے سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کیا بندے اور ڈالے بھیجے بندہ اٹھا لیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہزیب ملک۔ جی شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شاعر تھے مغوی احمد فرحات، ان کی بازیابی کی درخواست پر آج سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو جو ہے عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے بیان پر مبنی رپورٹ بھی جو سی ہے کل طلب کر لی ہے۔ آج جسٹس محسن اختر قیانی نے کیس کی سماعت کی ہے اور سخت ریمارکس بھی دیے ہیں کہ یہ انصاف کی راہ میں مداخلت ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو سی ہے کو بتا دیں کہ بندہ ہر صورت ہمیں جو ہے وہ چاہیے اور اپنے اوپر سے اغوا کاری کا جو لیبل ہے وہ ہٹوائیں۔ میں جب فیصلہ دوں گا تو جو معاملہ جو ہے کہیں اور نکل جائے گا۔ آج جسٹس محسن اختر قیانی نے عروج زینب کو اپنے مغوی شوہر جو سے ہیں احمد فرحات کی بازیابی کے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے پوچھا کہ ایک متفرق درخواست آئی ہے، اس میں کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ 17 مئی یعنی جمعے کے روز رات کو جو ہے پٹیشنر کے شوہر کو واٹس ایپ نمبر سے جو ہے کال آتی ہے، ان کو پیچھے سے 2 مزید افراد کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہا گیا کہ پٹیشن جو ہے واپس لے لیں تو بندہ ہفتے کے روز واپس آ جائے گا، لیکن کورٹ کو جھوٹ بولنا ہے کہ احمد فرحات جو ہے کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ واضح طور پر جبری گمشدگی کا کیس جو ہے وہ بنایا جائے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارک دیے کہ ایک آدمی کو اغوا کر رکھا ہوا ہے اور اپنے اوپر سے اغوا کا لیبل ہٹوائیں۔ مجھے اب آئی ایس آئی سے بندہ چاہیے۔ احمد فرحات دہشت گرد ہے، کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا ہوئے برائے تاوان سے میں منورس جنسا ہے۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ 1-2 دن کا وقت دے دیں۔ جیسے محسن قیانی نے کہا کہ اتنا وقت کیوں چاہیے، جس پر آپ نے کیا پوچھنا ہے کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں یا کشمیر والے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کبھی اغوا ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے جواب دیا کہ نہیں، جس پر مجسم محسن قیانی نے کہا کہ جو اغوا ہوئے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے انہی کو پتہ ہے۔ وزارت دفاع کے افسر سے کہا رابطہ کرنے کے لیے کہ ہمیں وقت چاہیے، تو عدالت نے کہا کہ ان کے دفاتر چاند پر ہیں، جو رابطے میں وقت لگے گا لوگوں کو اس نہج پر نہ لے کر آئیں کہ اداروں کا جینا جس سے مشکل ہو جائے۔ اسٹیٹ اٹارنی جنرل عثمان گومن نے کہا کہ پورے ادارے پر الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ پھر بتائیں کہ کیا کوئی ان کا ترجمان ہے جس کا نام لے لیں۔ آپ لوگوں نے اپنے ادارے کے متعلق جو ہے رائے تبدیل کرنی ہے۔ وزارت دفاع کے نمائندے فلک ناز نے بتایا عدالت کو کہ آئی ایس آئی جو ہے نہیں کہا کہ احمد فرحات ان کے پاس نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارک دی کہ اب معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع کا رپورٹ پیش کریں اور رپورٹ دے کر بتائیں کہ سیکرٹری داخلہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی ذاتی حیثیت جو ہے وہ پیش ہوں اور ان کے تھانوں کے جو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں آج تک کے جو بندے ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں
یا وزراء کو طلب کریں گے اور وزیر اعظم کو جو ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، فیصلہ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا، ایجنسیاں یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ اب مغوی کی بیوی نے اس کی بات نہ کرائیں، کیونکہ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، مگر ہسٹری بالکل کلیئر ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور عدالت نے ریمانڈ دیتے ہوئے کہا کہ سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ کو جن سے آزادی طور پر طلب کیا ہے، جبکہ سیکٹر کمانڈر ISI کو بیان پر مبنی رپورٹ جن سے ہے وہ بھی عدالت نے کل اس پر طلب کر لی ہے۔ جی شاذ ملک، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شاہد احمد فراد کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں منگل کو طلب کر لیا۔